سورہ بقرہ دے چوتھے رکوع دا نچوڑ۔ چوتھے رکوع دے اندر قرآن حکیم دے فلسفے نو بیان کیتا گیا ہے اور دسیا گیا ہے کائنات نو پیدا کرنے والا تے کائنات اور انسان دے بارے چ سوالاں دے جواب دیتے گئے ہیں۔ اس رکوع چ دسیا گیا ہے کہ کائنات اللہ نے بنائی، انسان نو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور انہوں اس کائنات دا دے خلافت دا منصب ادا کیتا۔ کائنات نو تسخیر کرن دے لئی انہوں علم دی دولت نال سرفراز فرمایا۔ سارے فرشتیاں تے ابلیس نو جڑا جن سی انہوں کیا گیا کہ اے جڑی مخلوق انسان نے بنائی ہے انہوں سجدہ کرو۔ ابلیس نے اس تو انکار کر دیتا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دسیا کہ دنیا وچ ابلیس ان دی نسل نو اللہ دی نافرمانی ول لے کے جائے گا۔ ان دے شر دے مقابلے چ اللہ ہدایت نازل فرماندا رہے گا۔ ہدایت تے عمل کرنے والے کامیاب ہون گے تے جیڑا ان دے تو منہ پھیرن گے وہ عذاب دا شکار ہوں گے۔ پنجویں رکوع چ فرمایا ہے پچھلیاں جنیاں قوماں نے امتاں نے مطلب بنی اسرائیل نو دے خطاب کردے فرمایا ہے اس رکوع چ انہاں نو ہدایت جڑی دتی گئی اس دا خلاصہ بیان کیتا گیا ہے۔ انہاں نو نصیحت کیتی گئی ہے بھئی قرآن مجید تے ایمان لیاؤ، جماعت نال نماز پڑھو تے اپنے جڑا قول فعل ہے او دے چ جڑا تضاد ہے او دے تو بچو۔ ایویں نہ ہوئے بھی تسی لوکاں نو تا چنگیاں گلاں دسو، نصیحتاں کرو اور آپ انہوں بھول جاؤ۔ چھویں رکوع دا نچوڑ ہے بنی اسرائیل تے اللہ نے جڑے انعامات کیتے سن انہاں دا ذکر ہے، انہاں دی ناشکری تے نافرمانی دا بیان ہے۔ اللہ نے انہاں نو فرعون کولوں بچا لیا انہاں دے ظلم تو تے انہاں نو سینا دے صحرا چ سرائے سینا چ بدلاں دا سایہ کیتا، منو سلوا دی صورت چ خوبصورت بہترین غذا عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے ناشکری کردیا ہویا وچھے دی ایک مورت بنا کے انہوں پوجن والا بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا دیدار اللہ نے کیا موسیٰ علیہ السلام کی سانوں اللہ دا دیدار کراؤ، سزا دے طور تے اللہ نے انہوں نے مختلف عذاب دیتے۔ ستویں رکوع دا نچوڑ ہے اللہ تعالیٰ نے اس احسان دا ذکر کیتا ہے کہ انہوں نے 12 قبیلے سیلاب وچ ایک چٹان وچوں 12 چشمے پانی دے جاری کر دیتے۔ انہوں نے اللہ دا شکر ادا کرنے دی بجائے حضرت موسیٰ نے کیا کہ سانوں تو پکا پکایا کھانا منو سلوا کھا کھا کے نا اکتا گئے ہیں، سانوں غذا وہ پسند نے جڑی زمین پیدا کر دی ہے۔ تے اللہ پاک نے پھر انہاں دا منو سلوا ختم کر دیتا۔ انہوں نے کہا جاؤ کھیتی بائی کرو، زمین وچ اپنی پسندیدہ غذاواں حاصل کر لو۔ محنت مشقت دے عادی نہ نہیں رہ سن کیونکہ وہ مفت دا کھانا کھاندے سی۔ اس واسطے شدید محتاجی، غذا دی قلت تے ذلت دا انہاں نوں سامنا کرنا پیا۔ 8ویں رکوع چ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ سورہ دا نام بقرہ ہے، بقرہ دے معنی گائے ہیں، اس رکوع دے اندر گائے دے حوالے نال واقعہ بیان کیتا ہے۔ یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اس پوری سورہ مبارکہ دا نام ہی البقرہ گائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل اللہ دا حکم سنایا کہ ایک گائے ذبح کرو، بجائے ان دے وہ فوراً اللہ دے حکم سے عمل کر دے تے ایک گائے پھڑ کے لے آندے ذبح کر دے۔ پوچھن لگے گاں کیہو جی ہوئے، وہ دا رنگ کیہو جا ہوئے، وہ دی خوبیاں کیڑیاں کیڑیاں ہون۔ آخرکار انہاں دی ایک گاں مقرر کر دیتی گئی جنہوں وہ مقدس سمجھتے سی۔ اللہ دا حکم آوے تو فوراً تعمیل کرنی چاہیے۔ 9واں رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اسرائیل دے عوام دے بارے تے دس رہے ہیں کہ وہ شریعت دا علم رکھدے ہی نہیں، اپنی خواہشاں دی پیروی پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی شریعت بنائی خود جڑی انہوں ترجیح دیندے ہیں۔ تے اکثر علماء جاندیاں ہویاں بھی
ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫਤਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਹੰਨਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜन्नत 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਵਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸਵਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਈਦ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।